اچھا، ہمارے لوگوں میں جس ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہے نا، وہ جذب کرنے کی کمی ہے، یعنی کہ ابزارب کرنے کی. کچھ بھی ابزارب کرنا ہو، کسی کی رائے، کسی کا اوپینین، کسی کے آئیڈیاز، کسی کے کھانے، کسی کی ڈریسنگ، اور اسپیشلی کسی کی کامیابی، ہم سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا. ہمیں وہ چیز ہضم کرنا آتا ہی نہیں ہے. جسٹ بیکاز کہ ایک انسان کی رائے آپ سے مختلف ہے، وہ آپ سے الگ طرح کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل آپ سے الگ ہے، وہ کھانا الگ طرح سے بناتے ہیں، تو ہمارے لوگوں کے نزدیک وہ انسان غلط ہے. کیونکہ ان کی رائے تو ہماری رائے جیسی نہیں ہے نا، اور جو چیز ہمارے مطابق نہیں ہوگی دنیا میں، وہ تو سرٹیفائڈ غلط ہے. حالانکہ یہ مینٹلٹی بہت زیادہ غلط ہے. دنیا میں کوئی بھی دو انسان ایسے نہیں ہیں جنہوں نے ایگزیکٹ سیم لائف جرنی دیکھی ہو. ہر انسان بہت الگ ایکسپیرینسز دیکھتا ہے، بہت الگ چیزوں سے گزرتا ہے، بہت الگ راستوں سے گزرتا ہے، اور انہی چیزوں سے مل کے اس کی سوچ بنتی ہے، اس کی رائے بنتی ہے. ایوری از رائٹ ان دیئر اون پلیس. ہر انسان اپنی جگہ کھڑے ہو کے ٹھیک ہوتا ہے. اگر کمرے میں دو لوگ دو ڈفرنٹ جگہوں پہ کھڑے ہو کے ایک ہی شیشہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں دو ڈفرنٹ عکس نظر آئیں گے. اب کیا کہیں کہ وہ ان میں سے غلط کون ہے؟ آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو؟ تو دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ بات کرنے کا بیسک مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ بھی مت کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگلے کی رائے سے متفق ہی ہونا ہے، آپ نے اپنے اوپینینز کو بدل کے ان کے جیسا کرنا ہے. نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہی. بس دوسروں کے اوپینینز کو، دوسروں کی لائکنگز کو، دوسروں کے زندگی گزارنے کے طریقے کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. لوگوں کے پیچھے مت پڑ جایا کریں کہ نہیں تم اس طرح سے رہ رہے ہو، یہ تو بالکل غلط ہے. تم تب تک غلط رہو گے جب تک تم ہمارے مطابق زندگی نہیں گزارو گے. کو اپنے اپنے مطابق جینے دیں. اچھا، ہر انسان کا نا کوئی نہ کوئی ٹریگر پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. کچھ باتیں یونیورسل ہوتی ہیں، لائک وہ کوئی بھی کسی کو بولے گا تو ان کو بری لگے گی. کچھ باتیں نا پرسنل ہوتی ہیں، لائک ہو سکتا ہے وہ بات کسی اور کو بری نہ لگے پر وہ آپ کو بری لگے گی، اور اس کا تعلق کسی نہ کسی پرانی یاد، میموری، پاس سے، یا کسی ایسی خواہش سے جو آپ کی مکمل نہ ہو سکی ہو. کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. اچھا، جب کبھی بھی ہم وہ بات سنتے ہیں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ تو ہم اسے تکلیف کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں اور نہ غصے کے. وہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ دل کسی نے ہاتھ میں رکھ کے مسل دیا ہو. ایک لمبے عرصے تک نا میں ہمیشہ یہ بات سوچتی رہی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، لوگ کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں، چاہے وہ جان بوجھ کے کریں چاہے انجانے میں کریں. پر مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ باتیں تکلیف دیتی ہیں، یہ کتنے عرصے تک ہمارے دماغ میں رہتی ہیں، ہمیں اندر ہی اندر سے کھاتی رہتی ہیں. اور پھر زندگی کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارا اختیار لوگوں پر نہیں ہے، ہمارا اختیار ان کی زبان پر بھی نہیں ہے، نہ ان کی باتوں پر ہے. ہمارا اگر کسی چیز پر اختیار ہے تو وہ اپنے آپ پر ہے. میں آج بھی یہ نہیں کہوں گی وہ باتیں سن کے تکلیف نہیں ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، لیکن اب ان باتوں کو میں نے اپنے اندر ریپیٹ کرنا چھوڑ دی ہے. وہ سوری جو میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی تھی، وہ میں نے خود اپنے دل کو کرنا شروع کر دی ہے کہ آئی ایم سوری کہ تمہیں اس بات سے تکلیف پہنچی ہے. تو میں نے ان ساری باتوں سے جو ایک کنکلوژن نکالا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ یا تو وہ ہمیں ہرٹ نہ کریں، اور اگر وہ ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو ہیل بھی کریں، جبکہ ہیل ہمیں اپنے آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. اب جتنا جلدی خود کو ہیل کرنا سیکھ لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا.